کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اور جس طرح کی صورت میں چاہا پیدا کیا، اور جمعہ کے دن جو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، Sayyidina Adam ala Nabiyina alayhi salatu wasalam came into existence without mother and father. Allah Azza wa Jal created him from soil. It has been reported that when Allah Azza wa Jal intended to create him, He Azza wa Jal ordered Sayyidina Israel alayhi salatu wasalam to bring a handful of soil from the earth. When Sayyidina Israel alayhi salatu wasalam descended from the sky onto the earth in order to fulfill the commandment of Allah Azza wa Jal and picked up a handful of soil, the superficial layer of all the earth peeled off into the fist like a rind. پوری زمین کی جو زمین ہے اس کی جو لیئر ہے، آپ کو حالانکہ ایک مٹھی خاک لانے کی، مٹی لانے کے لیے کہا گیا تھا، مگر جب آپ دنیا میں آئے، زمین پر آئے اور آپ نے ایک مٹھی خاک لینا چاہی تو all around the world کی جو ارتھ کی جو لیئر ہے وہ یوں سمجھیے کہ راؤنڈ ہو کر آپ کی مٹھی میں آ گئی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ It was consisted of 60 different colors and properties. وہ مٹی جو تھی نا وہ 60 different colors کی تھی اور اس کی properties بھی الگ تھی. That is, it was containing black, white, red and yellow colored soils possessing various varieties. Example, soft and hard, sweet and bitter, salty and tasteless. اب بہت سارے ذائقے بھی تھے اس مٹی کے اور بہت سارے colors بھی تھے. Then it was ordered to knead this soil with different waters. With the passage of time it became sticky. Then it was kneaded again for a long period of time and it wore a form of smelling mortar like mud. Then when it dried out, جب اس گارے کو سکایا گیا, it turned into a sounding soil. کھنکتی ہوئی یہ مٹی بن گئی. اب کیا ہوا? Then the statue of Hazrat Adam alayhi salatu wassalam was made out of this soil and was placed on the portal of paradise. اب Adam alayhi salatu wassalam کا پتلا بنایا گیا, اسٹیچو بنایا گیا اور جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا. Looking at which the angels would surprise, because they had never seen a creation having such appearance even before. اس سے پہلے کبھی فرشتوں نے ایسا دیکھا ہی نہیں تھا. جو فرشتہ جنت کے دروازے سے گزرتا وہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا دیکھتا اور بڑا امیز ہو جاتا کہ یہ شکل کیسی ہے, تو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. Then Allah Azza wa Jalla commanded the soul to enter that statue. کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، آدم علیہ السلام کو بنایا دونوں ہاتھوں سے اپنے، فرشتوں سے کہا کہ جب آدم میں روح ڈال دوں گا تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ روح ڈالنے کے بعد تمہیں اسے سجدہ کرنا ہے. جب اللہ نے روح پھونکی تو آدم علیہ السلام کا پتلا اوپر سے نیچے کی طرف بننے لگا. جان جو آئی اوپر سے آئی. اب جان جو آنے لگی تو آنکھیں آ گئی، اور آنکھیں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے جنت کو دیکھا، لیکن ابھی پورے بنے نہیں ہیں. نیچے کی طرف روح بڑھ رہی ہے، جسم بن رہا ہے. آنکھوں سے نیچے ہوتا تو آپ کو چھینک آئی. سب سے پہلا کام آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ چھینکا. چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہا. ایک روایت میں آتا اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا آدم جب تم یہ عمل کرو گے چھینکنے کا تو کیا کہوں گے؟ الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یرحمک اللہ، اور کہا یہ جواب تمہاری نسلوں کا بھی رہے گا اس معاملے میں. تو سب سے پہلا کام چھینک اور الحمدللہ کہا، اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ، ٹھیک ہے کہ اللہ تم پر رحم کرے. اور یہی تعلیمات اسلام ہم کو دیتا ہے، جب بھی چھینک آئے الحمدللہ کہنا چاہیے. For ترمذی میں یہ حدیث ہے کہ that the soil from which the statue of Sayyidina Adam ala Nabiyina alayhi salatu wasalam was made was a combination of different colors and various types. بہت سارے colors تھے، بہت ساری types تھی. اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ اللہ غنی. میرے آقا فرماتے ہیں therefore the progeny of Sayyidina Adam ala Nabiyina alayhi salatu wasalam being different colors and different habits. آج ساری دنیا میں آپ کو الگ الگ رنگ کے لوگ جو نظر آتے ہیں، الگ الگ مزاج کے لوگ نظر آتے ہیں. کوئی بڑا غصے والا ہوتا ہے، کوئی بڑا نرم ہوتا ہے، کوئی بڑا شفیق ہوتا ہے، کوئی بڑا تیکھا ہوتا ہے. یہ وہ مٹی کا اثر ہے جو ایک مٹھی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے لی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں. تو آج دنیا میں آپ کو مختلف قومیں نظر آتی ہیں. چھینک لی، جواب وغیرہ سب کچھ ہو گیا. اب روح نیچے کی طرف جانے لگی. اب روح پوری کمپلیٹ نہیں ہوئی تو آدم علیہ السلام نظروں سے دیکھا جنت کی نعمتیں، تو پیر نہیں بنے اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگے. پیر تیار نہیں ہوئے، بھاگنے کی کوشش کرنے لگے. اور اسی بات کو اللہ نے نقل کیا قرآن میں، کہا خلق الانسان من اجل، انسان بہت اجلت بھرا ہے. یہ آدم علیہ السلام کی صفت ہے. مطلب اجلت، جلد بازی، یہ ہمارے والد آدم علیہ السلام کی صفت ہے. اور آدم علیہ السلام کی ہر صفت ان کی پوری نسل میں ہے. جب آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر علمی فضیلت واضح ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تعظیم کے لیے تمام فرشتوں پلس شیطان کو حکم دیا کہ وہ انہیں سجدہ کریں. شیطان نے انکار کیا اور تکبر کی وجہ سے وہ اس انکار میں مبتلا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہ 60 ہاتھ کے تھے. 60 ہاتھ، ایک ہاتھ بولے تو اس کو بولتے ہیں ایک ہاتھ. 60 ہاتھ بولے تو ایک ہاتھ جنرلی 18 انچز کا ہوتا ہے، 1.5 فٹ کا. تو اس طرح سے ہائٹ ان کی 90 فٹس تھی. 60 ہاتھ ان کا خط تھا، ہائٹ تھی جب اللہ نے ان کو بنایا، مطلب 90 فٹ.
اپروکسیمیٹلی ایگزیکٹلی نہیں بول سکتے کیونکہ پیمانہ ہاتھ سمجھے نا، جیسے بالش بولتے ہیں نا، ایک بالش 9 انچ کے قریب ہوتا ہے لیکن تقریباً ہوتا ہے، ایگزیکٹ نہیں ہو سکتا کہ 9 انچ، کسی کا 8 کسی کا 7 کسی کا 10 بھی ہو سکتا ہے. تو 60 ہاتھ ان کا خط تھا، اونچائی تھی. جنت میں رہ کر بھی آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگتا تھا، اداس اداس رہتے تھے. اماں آئی تو بابے دا دل لگا تو اداس رہتے تھے جنت میں. جب آنکھ کھلی تو اپنے لیفٹ سائیڈ پہ ایک خاتون سر سے لے کر پاؤں تک لباس میں. آپ نے سنا ہے نا یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت ہستی پیدا کیے گئے. یہ مردوں میں، عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوا کو پیدا کیا گیا. کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی آدم تیری بیگم. کون ہے تیری بیگم؟ نکاح پڑھایا پھینکا آدم مہر ادا کرو. تو انہوں نے پوچھا کیا مہر دوں؟ تو وہاں تو سونا چاندی ڈھیر لگے پڑے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے دا من سونا چاہ کے دے دے. میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری حبیب آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے. فرشتوں نے پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا ان کا نام حوا ہے. فرشتوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا اس لیے کہ یہ ایک حی یعنی زندہ انسان سے پیدا کی گئی ہیں، اس لیے ان کا نام حوا ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا جو آدم علیہ السلام کی زوجہ ہیں اور تمام انسانوں کی والدہ ہیں، انہیں آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا. بخاری شریف کی روایت اس پر گواہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو اور اچھا سلوک کرو، کیونکہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور سب سے اوپر والی پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے. تو اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کو توڑ بیٹھو گے، اور ویسے چھوڑو گے تو اس کا ٹیڑھا پن کبھی ختم نہیں ہوگا. لہٰذا تم ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو. اس سے معلوم ہوا کہ بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا. اور وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ رہو اے آدم تم بھی اور تمہاری بیوی بھی باغ میں، اس باغ میں، الجنہ اس باغ میں، گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس میں سے با فراغت جہاں سے چاہو، ہر طرح کا پھل ہے کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہاں پہ اس درخت کا نام نہیں دیا گیا، اشارہ اس درخت کے قریب مت جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پورا باغ تمہارے لیے مباح ہے، بس ایک درخت ہے اس کے پاس نہ جانا، اور درخت کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں. تو آزمائش تھی نا، صرف ایک آزمائش اور اس کی ڈیمانسٹریشن. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں. اب وہ کس کس طریقے سے پھسلایا، یہ بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا 6 مرتبہ چونکہ یہ قصہ آ چکا ہے، اس کی آپ کو سورہ طٰہٰ میں تفصیل ملے گی، کس کس طریقے سے پھسلایا اور اس بات کے لیے تیار کیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں کہ وہ تھے. وہ کیفیت کہ نہ کوئی مشقت ہے نہ کوئی محنت ہے، اور انسان کو ہر طرح کا اچھے سے اچھا پھل مل رہا ہے، تمام ضروریات فراہم ہیں. اور ہم نے کہا اترو تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. اب یہ چونکہ جمع کا صیغہ آیا ہے، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، تو ایک دشمنی تو شیطان اور آدم اور ذریت آدم کی ہے، ایک اور دشمنی بھی ہے جو انسان میں مرد اور عورت کے مابین ہے. عورت بھی پھسلاتی ہے، غلط راستے پر ڈالتی ہے، مرد عورتوں کو گمراہ کرتے ہیں، عورتیں مردوں کو گمراہ کرتی ہیں. تو سیکھ لیے، حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. اب اس کی وضاحت سورہ اعراف میں ہے. یہ تو چونکہ پس منظر میں وہ 2/3 قرآن موجود ہے، اس کی وضاحت کیا ہے کہ حضرت آدم میں سخت پشیمانی پیدا ہوئی ہے، میں نے کیا کیا، مجھ سے خطا سرزد ہو گئی، اللہ کے حکم کی میں نے خلاف ورزی کی. لیکن ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کن الفاظ میں اللہ سے استغفار کریں، کن الفاظ میں اللہ سے معافی چاہیں. اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ اللہ نے الفاظ انہیں خود تلقین فرما دی. یہ اللہ کی شان رحیمی ہے. اصل شے جو ہے وہ انسان کے اندر گناہ پر ندامت کا پیدا ہو جانا ہے، یہ اصل توبہ ہے. خاص کیا تھے وہ سورہ اعراف میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ شجر ممنوعہ کون سا تھا، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، جن میں سے سب سے قوی قول یہ ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قریب جانے سے منع فرمایا. اور یہ قول یہ بھی ملتا ہے کہ وہ زیتون کا درخت تھا، اور ایک روایت کے مطابق وہ انگور کی بیل تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگور کھانے سے منع کیا تھا. اور وجہ ممانعت یہ دراصل ایک آزمائش تھی.
سوال یہ بیدار ہوتا ہے کہ اس پر اجماع امت ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں. معصوم اسے کہتے ہیں جس سے صغیرہ و کبیرہ گناہ کا صدور نہیں ہوتا، جو کبھی صغیرہ کبیرہ گناہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے اس سے انہیں بالکل پاک و صاف رکھا ہوتا ہے، انہیں معصوم کہتے ہیں. ہاں یہ امت، اس پر علماء امت یا علماء اسلام متفق ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے سہون بھول کر کبھی کبھی گناہ صغیرہ ہو سکتے ہیں، لیکن قصداً کبھی بھی نہ گناہ صغیرہ ہوگا نہ گناہ کبیرہ ہوگا. اب سوال یہ بیدار ہوتا ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں تو آدم علیہ السلام کی طرف سے معاذ اللہ اس نافرمانی، یا ہم عام الفاظ کو لیتے ہیں کہ گناہ کا صدور کیسے ہوا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ اس درخت کے قریب مت جائیے گا ورنہ ظلم کرنے والوں میں سے، زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور آدم علیہ السلام قریب چلے گئے، لہٰذا معلوم ہوا کہ آپ زیادتی کے مرتکب ہو گئے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121 میں ارشاد فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو آپ بھٹک گئے، یعنی جنت میں سکونت کے راہ سے بھٹک گئے. تو یہ بھی ایک طرح سے آیت ثابت کر رہی ہے کہ یہ نافرمانی تھی. تو اب اس کا کیا جواب ہوگا؟ یاد رکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عقیدہ بالکل درست ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے معصوم ہوتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ جس نے اس کو یہ سمجھا کہ آدم علیہ السلام سے نافرمانی ہوئی، آپ نے معصیت کی، آپ نے گناہ کیا، اس نے خطا کی ہے. اس لیے کہ گناہ اس وقت گناہ ہوتا ہے جب انسان قصداً اسے کرے، اور یہاں پر آدم علیہ السلام کی طرف سے قصد و ارادہ نہیں پایا جا رہا. جب تک قصد اور ارادہ نہ ہو، سہون یا مطلب خطاً کچھ غلطی ہو جائے، یہاں جس کو ہم اجتہادی خطا بھی کہتے ہیں، سوچ بچار میں خطا میں مبتلا ہونا، آدمی کچھ سوچ رہا تھا اور وہ نتیجہ غلط مرتب کر بیٹھا اور اس سے ایک خطا ہو جاتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ نہیں لکھا جاتا اور انسان قابل گرفت نہیں ہوتا. یہ خطا اور نسیان اس امت سے معاف کر دیا گیا ہے، اور آدم علیہ السلام سے بھی یہ معاف تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو بعض لوگ معاذ اللہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا، اس کی سزا ہمیں بھگتنی پڑ رہی ہے معاذ اللہ، یا انہوں نے نافرمانی کی، یا آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے، اس قسم کی گفتگو ہرگز نہیں کرنی چاہیے، نہ آپ کے لیے یہ الفاظ استعمال کریں. جب اس بات کو بیان کرنا مقصود ہو تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اجتہادی خطا میں مبتلا ہوئے، سوچ بچار کی خطا میں مبتلا ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. تو یہ ایک معقول بات ہوگی. لہٰذا اگر کسی نے سابقہ زندگی میں یوں کہا ہو کہ آدم علیہ السلام نے معاذ اللہ گناہ کیا، آدم علیہ السلام نے معصیت کی، آدم علیہ السلام اپنے رب کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے، تو اس نے غلط بات کی ہے، اسے توبہ